پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مبغوض كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ذی الحجہ کے آخری ایام چل رہے ہیں. اسی مہینے میں ہم نے عید قربہ منائی ہے. اب اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد جو مہینہ آتا ہے اسے آپ محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج ہی چاند نظر آ جائے. اور محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ مانا جاتا ہے. زمانہ جاہلیت میں جو جبلائے عرب تھے ان کے یہاں بھی 4 مہینوں کا بڑا اکرام کیا جاتا تھا. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ان 4 مہینوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی قتل و قتال نہیں کرتے تھے. وہ لوگ جنگ و جدال نہیں کرتے تھے. ان 4 مہینوں کا وہ احترام کیا کرتے تھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے یہاں بھی ان 4 مہینوں کی بڑی عظمت تھی، بڑی وقار تھی. احترام کی نگاہ سے ان 4 مہینوں کو وہ جانتے. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے ان 4 مہینوں کو اپنے منمانی طریقے سے منانا شروع کر دیا. اگر ان کی کسی سے لڑائی ہو جاتی تھی تو وہ احترام کا مہینہ محرم کو نہیں بلکہ سفر کو بنا لیتے تھے. ذی القعدہ اور ذی الحجہ کو چھوڑ کر کے کبھی ربیع الاول، ربیع الاخر کو بنا لیتے تھے. غرض یہ کہ وہ سال میں 4 مہینے احترام کے تو مانتے تھے، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر کیا تھا ان سے ہٹ کر کے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اپنی ضرورت کے پیش نظر 4 مہینے کو بنا لیا کرتے تھے، تو اس کے اندر مبالغہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن سے دنیا کو قائم فرمایا ہے، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات، سال اور مہینے، ہر ایک کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ سورج روزانہ نکلتا ہے، چاند روزانہ نکلتا ہے، اور یہ دونوں اپنی اپنی منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ سورج ڈوبتا ہے تو چاند کا نمبر آتا ہے، چاند ڈوبتا ہے تو سورج کا نمبر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی 10 شہر 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں بھی اس کو لکھ دیا تھا۔ یوم خلق السماوات والارض منہا، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو بنایا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اب دنیا میں مختلف طرح کے کیلنڈر چلتے ہیں، آپ بلکہ آج کل جو عام طبقہ ہے، اکثر و بیشتر لوگ، بلکہ یوں کہا جائے کہ 70 سے 80% لوگ یہی جانتے ہیں کہ صرف انگریزی ہی کیلنڈر ہے، جس کو ہم جنوری فروری کہتے ہیں۔ اس کا حساب دراصل سورج سے ہے، اس لیے اس کو شمسی تاریخ کہا جاتا ہے۔ شمس کے معنی سورج، اور اس تاریخ کا اعتبار حضرت عیسیٰ علیہ سیدنا علیہ السلام کی پیدائش سے اعتبار کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی دنیا تھی، اس سے پہلے بھی لوگ تاریخ کا حساب رکھا کرتے تھے، اس سے پہلے بھی بے شمار کیلنڈر آیا، اور ان لوگوں نے بھی کسی عظیم واقعے سے تاریخ کو شروع کیا، اپنے کیلنڈر کو شروع کیا۔ ایک کیلنڈر حضرت آدم علیہ السلام کے جو لڑکے ہیں، غالباً حضرت حبود کہا جاتا ہے، ان سے شروع ہوئی۔ دوسرا کیلنڈر طوفان نوح سے شروع ہوا۔ تیسرا کیلنڈر حضرت ابراہیم سے، پھر حضرت داؤد سے، حضرت سلیمان سے۔ غرض یہ کہ بہت سارے کیلنڈر دنیا کے اندر آئے۔ سورج کا جو نظام ہے یہ شمسی نظام کہا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سورج کس روز کتنی ڈگری پہ رہتے ہیں یہ اندازہ لگانا مشکل ہے۔ سال کے 365 دن ہوتے ہیں، اور 4 سال کے بعد جا کر کے 366 دن ہو جاتے ہیں۔ فروری کا جو مہینہ ہے 28 تاریخ کا ہوتا ہے، 4 سال میں ایک مرتبہ 29 کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو حساب رکھنے والے ہیں، علم ریاضی کا علم رکھنے والے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کا جو نظام ہے اور اس کے اعتبار سے جو دن بنتا ہے، اس میں ہر سال 1 ربع کا اضافہ ہوتا ہے۔ ربع کا مطلب 1/4 کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر 4 سال کے بعد جا کر کے 366 دن کا سال ہو جاتا ہے۔ عام طور پر 365 دن کا سال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی طرف قرآن میں اشارہ بھی نہیں فرمایا، فرما دیا صرف هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا۔ سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، چاند کے لیے سراجم منیرہ کا کہیں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورج کی گرمی تیز ہوتی ہے، اسی طریقے سے علم ریاضی والے کہتے ہیں کہ
سورج کے جو منازل ہیں یہ 100 سال تک اپنی منزلوں میں چلتا ہے. 100 سال کے بعد پھر وہی دن پلٹ کر کے آتا ہے. جیسے آج جمعہ کا دن ہے اور آج تاریخ ہے 29 جولائی. اب 100 سال کے بعد 29 جولائی تو رہے گی لیکن ایک دن کم ہو جائے گا. جیسے آج جمعہ کا دن ہے تو 100 سال کے بعد 29 جولائی کو جمعرات کا دن آئے گا. یہ نظام شمسی ہے. پھر سورج میں ہر سیکنڈ 4 لاکھ سے زائد کہتے ہیں کہ ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ جل رہی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو پیدا بھی فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کے لیے آسمان میں منزلیں بنائی ہیں. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے منزلیں طے کی ہیں. جب سورج یا چاند اپنی منزل سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چاند کو گرہن لگ گیا یا سورج کو گرہن لگ گیا. یہ انگریزی کیلنڈر والے. اس کے علاوہ ایک کیلنڈر مایا کیلنڈر آیا تھا. ان کی تحقیق کے مطابق یہ تھا کہ 2012 میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ان کا اپنا حساب تھا. انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ 2012 کے اندر آ کر کے یہ دنیا بالکل ختم ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی. قیامت تو وہ مانتے نہیں بلکہ یہ ہے کہ نظام شمسی ختم ہو جائے گا, سورج ٹوٹ کر کے نیچے گر جائے گا, چاند گر جائے گا, آسمان گر جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ ان کی ایک تحقیق تھی وہ فیل ہو گئی 2012 میں ہی جا کر کے. اس کی وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کیلنڈر کو جو ترتیب دیا یا انہوں نے جو اپنا کیلنڈر تیار کیا تھا ان کے کیلنڈر 2012 تک ہی کام کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک ہندی کیلنڈر ہے جس کو چیت, بیساکھ, جیٹھ, اساڑھ وغیرہ کہتے ہیں. آپ جتنے بھی کیلنڈر دنیا کے اندر آئے ہیں ان تمام کیلنڈروں کا نظام یا تو سورج سے ہے یا تو چاند سے ہے یا پھر ستاروں کی گردش سے. مایا کیلنڈر والوں کی غلطی یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سورج ہے یہ کہکشاں سے ٹکرائے گا, ستاروں سے ٹکرائے گا اور اس کے نتیجے میں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر کے زمین پر گریں گے. ایک مختصر سا بادل کا ٹکڑا اگر کسی علاقے میں گر جاتا ہے تو لاکھوں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ستارے ہیں یہ اگر گر جائے 2 4 5 تو ویسے ہی دنیا ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سنبھالے دیا ہوا ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا یسألونک عن الاہلہ. نبی سے سوال ہے, نبی سے کہا گیا ہے کہ لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں. آپ قل ہی مواقیت للناس, آپ صرف اتنا فرما دیجئے, آپ فرما دیجئے کہ وہ وقت کے جاننے کا آلہ ہے. چاند کیوں نکلتا ہے, چاند اتنا چھوٹا کیوں ہوتا ہے, اتنا بڑا کیوں ہوتا ہے, یہ قرآن کا موضوع ہی نہیں. جہاں بھی قرآن نے کہا ہے کہ ایک نعمت کے طور پر ان سب چیزوں کو شمار کروایا ہے کہ سورج کو تمہارے لیے روشنی کی چیز بنائی, چاند کو تمہارے لیے روشنی کی چیز بنائی, چاند کو تمہارے لیے حساب جاننے کا ذریعہ بنایا. ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل, کہ سورج اور چاند کے منازل طے کیے, ان کی منزلیں طے کی. دوسری جگہ ارشاد فرمایا والسماء ذات البروج, قسم ہے برجوں والے آسمانوں کی. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر اگر گھنٹوں بات کی جائے کہ چاند کی منزل کیا ہے, سورج کے منازل کیا ہے, ستارے جو گردش کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے, دنیا کس طریقے سے گھومتی ہے, آپ دنیا کے اندر ہیں اور آپ گھوم رہے ہیں لیکن آپ گرتے نہیں ہیں, زمین پہ انسان کیوں ٹکا ہوا ہے, زمین انسان کو پکڑتی کیوں نہیں ہے, یہ سب کے سب الگ موضوع ہے. مجھے صرف اس وقت یہ بتلانا ہے کہ اگلا مہینہ جو محرم الحرام آ رہا ہے یہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے.
اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ہم عام طور پر عربی تاریخ کو یاد نہیں رکھتے، بلکہ عام طبقہ ایسا ہے جن کو عربی مہینے یاد ہی نہیں رہتے۔ جنوری فروری تو بچے کو یاد رہتا ہے، اور یہ جو جنوری فروری کی بنیاد ہے، اس کی بنیاد بھی عیسائیوں نے اپنے مذہبی عقیدے کی وجہ سے رکھی۔ آپ سنڈے کہتے ہیں، سن کے معنی سورج ہے، ڈے کے معنی دن ہے، منڈے کہتے ہیں، مون کے معنی چاند آتے ہیں، اسی سے مشتق ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کو انہوں نے اپنے عقیدے سے جوڑا ہے، اور اس کی جو ابتدا ہے اس کیلنڈر کی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بنتی ہے، لیکن اس کے اوپر شریعت کے کسی مسئلے کا مدار نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کے حساب سے رمضان مناتے ہیں، نہ تو عید مناتے ہیں، نہ بقرعید، نہ محرم، کچھ بھی نہیں، نہ حج کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مہینے کو ان عبادتوں کا مدار قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر آیا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ وقت کے جاننے کا آلہ ہے اور حج کے موسم کے جاننے کا آلہ ہے۔ پھر چاند کا مدار اس لیے رکھا گیا کہ چاند جب نکلتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی اس کا اندازہ بآسانی لگا سکتا ہے کہ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے۔ چاند جب تھوڑا سا بڑا ہوگا تو دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، چوتھی تاریخ۔ جس زمانے کے اندر کیلنڈر وغیرہ کا رواج نہیں تھا یا گھڑی وغیرہ کا رواج نہیں تھا، چاند کی روشنی سے لوگ یہ سمجھ جاتے تھے کہ اتنا عشاء کا وقت ہو گیا اور اب فجر کا وقت ہو گیا۔ اور جب لوگ سفر کیا کرتے تھے تو چاند اور ستارے کی روشنی میں وہ اپنے منزلوں کو طے کر دیا کرتے تھے کہ مجھے اس رخ پہ جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یہ ایک واقعہ، مکہ فتح ہوا، یہ ایک واقعہ، یہ چند واقعات اسلام کے اندر بڑے بڑے ہیں۔ اور واقعہ ہجری سال کے متعین کرنے کا یوں پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی گزر گیا، دور آیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کی طرف سے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے گورنر تھے، عراق اور کوفہ کے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کی طرف سے ہمارے پاس احکامات آتے ہیں، فرامین آتے ہیں، آپ کی طرف سے ہمیں آرڈرز آتے ہیں، لیکن اس کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، صرف اتنا لکھا ہوا ہوتا ہے شعبان یا رجب یا محرم۔ اب شعبان اس سال کا یا اگلے سال کا، اس سال کا یا پچھلے سال کا یا پچھلے سے پچھلے سال کا، اس کا امتیاز کرنا اور اس کے اندر فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے پاس یہ پیغام بھیجا۔ حضرت عمر فاروق نے جو اجلہ صحابہ تھے ان تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور کہا کہ تاریخ متعین ہونی چاہیے، سن متعین ہونا چاہیے، ہجری سن متعین ہونا چاہیے کہ اسلامی مہینے کا کون سا سن ہے۔ تو کسی نے یہ رائے دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دنیا کے لیے رحمت ہے، وہاں سے شروع کیا جائے۔ بعض صحابہ نے رائے دی کہ فتح مکہ ایک عظیم الشان موقع ہے، وہاں سے شروع کیا جائے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال امت کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے، وہاں سے شروع کیا جائے۔
غرض یہ کہ مختلف طرح کی رائے آئی. حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں حضرات نے کہا کہ حضور ہجرت کے سال سے ہجری سن کا آغاز کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا فیصلہ فرمایا. اس کے بعد دوسری بات یہ آئی کہ اسلامی سال کے مہینے کا اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے کیا جائے. محرم سے، ربیع الاول سے، جمادی الاول سے، جمادی الثانیہ سے، کس مہینے سے کیا جائے. پھر انہی دونوں صحابہ نے، حضرت علی اور حضرت عثمان غنی، ان دونوں حضرات نے رائے دی کہ محرم الحرام سے شروع کیا جائے. حضرت عمر فاروق نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوگا. ہجرت کے سال سے ہجری متعین ہوئی. ابھی 1443 ہے. آج اگر چاند نظر آ گیا تو کل سے 1444 ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا، اس کو 1443 سال مکمل ہو. اسی دن سے ہجری تاریخ متعین ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 571 سال کے بعد 571 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ 571 سال کا فاصلہ ہے، جس کو ہم 571 سال قبل المسیح کہتے ہیں. اور حضور کو جو نبوت ملی ہے یہ 40 سال کی عمر میں ملی ہے. تو اس حساب سے 611 عیسوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی 611 عیسوی میں ملی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے، ہجرت کے کچھ سال، اور 8 میں مکہ فتح ہوا، 8 ہجری میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا. تو ہجری کی تاریخ کے جو بنیاد ہے، اسی لیے اس کو ہجری کہا جاتا ہے. یہ ہجرت سے مشتق ہے. اور ہجرت کہتے ہیں دین کی وجہ سے یا دین کی ترقی کے لیے ایک وطن کو چھوڑ کر کے دوسرے وطن میں چلے جانا. اور آج کل ایک لفظ چلتا ہے اخباروں کے اندر، تارکین وطن. تو تارکین وطن کا وہ معنی نہیں ہے جو ہجرت کا ہے. اخبار والے بھی اس کو ہجرت لکھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے. ہجرت کا لفظ خاص ہے. اور ہجرت کہتے ہیں کہ ایک مقام سے دوسرے مقام، یا ایک علاقے سے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا دین کی وجہ سے. یا تو وہاں دین کا کام کرنا دشوار ہو گیا ہو، یا وہاں دین کے پھیلنے کا کام دشوار ہو گیا. دونوں میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا اور مختلف وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ شرط ہے. تو ہجری تاریخ کی جو بنیاد پڑی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، وہیں سے ہجرت کا اسٹارٹ ہے. یہ جو ہجری تاریخ ہے، اس کا یاد رکھنا عام مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ کے درجے میں ہے کہ اگر کسی علاقے کے لوگ اس تاریخ کو یکسر بھلا دیں اور کسی کو بھی یاد نہ ہو تو پورے کے پورے علاقے کے لوگ گنہگار ہوں گے. اس تاریخ کا یاد کرنا اور اس کی حفاظت کرنا دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلامی عبادات کی بنیاد رکھی ہے، وہ اسی پہ رکھی کہ اور چاند کو بنیاد بنایا ہے. اسی وجہ سے ہم چاند دیکھ کر کے روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر کے افطار کرتے ہیں. یہ حدیث کی وجہ سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ، کہ روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر اور افطار کرو چاند کو دیکھ کر. اور یہ اس وجہ سے رکھا گیا
کہ چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھنا یا چاند کو دیکھ کر کے افطار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان جو شروع ہوگا چاند جب نظر آئے گا تب شروع ہوگا۔ عید جو بقرعید جو منائیں گے جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا اس کے 10ویں تاریخ کو بقرعید منائیں گے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا جب چاند نظر آئے گا تبھی شروع ہوگا۔ اور اس کے اوپر بنیاد اس وجہ سے رکھی گئی کہ اس کو پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، چاند دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ چاند نکل آیا اور آج عربی کی محرم کی مثال کے طور پر پہلی تاریخ ہے۔ اس کو جاہل آدمی بھی بآسانی دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بالکل کچھ پڑھا لکھا نہ ہو، انگوٹھا ٹیک ہو، عالم ہو، جاہل ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، خواہ یہ کہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو اور کیسا بھی آدمی ہو، اس کو آسان بنایا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بتایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، آگے فرمایا اس آیت کے اندر کہ لتعلموا، تاکہ تم جانو، عدد السنین سال، اور والحساب سال اور حساب کی عدد کو، اس کے ذریعے چاند کے ذریعے سے تم سال کا حساب لگا سکتے ہو، چاند کے ذریعے مہینے کا حساب لگا سکتے ہو، چاند کے ذریعے سے دن اور رات کے امتیاز ہونا آسان ہو گیا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی نعمت دی کہ زمانے کی قسم کہیں کھائی ہے، کہیں رات کی قسم کھائی ہے، کہیں برجوں والے آسمان کی قسم کھائی ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ وقت نعمت کیوں ہے؟ کہ وقت کے اندر ہم اپنی زندگی پوری کرتے ہیں۔ سورہ عصر کے اندر شروع میں ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور زمانے کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے، اچھے اور برے کام کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم میدان حشر سے اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں لگایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو صحت دی تھی، اس صحت کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا؟ فرصت کے اوقات دیے تھے، اس فرصت کے اوقات کو گناہ میں گزارا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے میں گزارا؟ اللہ تبارک، میں نے ایک روایت پڑھی، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو انسان کے لیے بڑی نعمت قرار دی ہے، الصحت والفراغ، صحت کو اور فرصت کے مواقع کو۔ جب آدمی بیمار پڑتا ہے تو صحت کے زمانے کو یاد کرتا ہے کہ کاش کہ میں تندرست ہوتا تو نماز پڑھتا، کاش کہ میں تندرست ہوتا تو یہ اچھا کام کرتا، وہ اچھا کام کرتا۔ جب بیماری کے بستر پر ہوتا ہے تو یہ سارے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن جب تندرستی کے زمانے میں ہوتا ہے تو انسان نافرمانی کرنے میں مست رہتا ہے کہ اس طرف ذہن بھی نہیں جاتا کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، اچھے کام کرنا بھی کوئی چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو تندرستی جانو، اور فرصت کے اوقات کو مصروفیت کے اوقات، فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو مصروفیت کے اوقات سے، کہ جب تک کہ ہمارے پاس فرصت ہے اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب تک کہ تندرستی ہے تب بھی اچھے کام کر سکتے ہیں۔ بیماری آئے گی، بڑھاپا آئے گا، آدھا جواب دے جائیں گے، نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، وضو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ان تمام اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی سے جوڑا ہے، اور انسانی کی خدمت کے لیے سورج کو بنایا، انسانی کی خدمت کے لیے چاند کو بنایا، انسانی کی آسانی کے لیے سورج اور چاند کے منازل طے کیا، اور اس کے حساب سے وقت متعین کیا، دن بنائے، اور ہم نے اپنے حساب سے اس زمانے میں منٹ کو، سیکنڈ کو، گھنٹوں کو اس طریقے سے تقسیم کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سہولت کے باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔